سیدی اعلیٰ حضرت اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو خطبہ رضویہ ہمارے یہاں جمعہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو ایک جملہ آپ لکھتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ سبحان اللہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ بے شک نبی کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کی محبت هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، وہ سارے کا سارا ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ تو اچھا پوچھا گیا کہ اس بندے کے لیے پھر کیا حکم ہے کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا؟ فرمایا لا ایمان لہ لمن لا محبت اللہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ یہ تو اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، اور اپنی ہدایت کی بخشش اور اپنے کلام کے اندر آپ کیا لکھنے لگے؟ وہاں پر میرے امام لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج حضور کی پناہ لے لے، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو نے ویسے ہی مان جانا ہے، لیکن آج مان لے پھر بات بن جائے گی۔ قیامت کے دن تو سبھی نے مان لینا ہے، لیکن آج مان لے، ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور تیرا ٹھکانہ بھی جنت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے حضور سے محبت ہے کیسی ہے؟ خدا کی قسم یہ ایمان کی جڑ ہے میرے حضور کی محبت۔ مومنوں اگر ہم محبت کریں تو عالم کیسا ہوگا؟ آؤ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک حدیث لائے جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں مومن کو محبت کرنے کا اجر کیسا ملتا ہے۔ ایک یہودی بچہ ہے، آپ یہودی بچے کے متعلق حدیث لائے، اس نے حضور سے محبت کی تھی اور فقط پورے حضور کے پورے جسم مبارک سے نہیں، فقط آپ کے چہرے سے محبت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل اپنے مسند کے اندر جو حدیث لائے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ تھا، وہ جنگل کے اندر جایا کرتا تھا اور چھپ چھپ کر میرے آقا کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ روزانہ جنگل کے اندر نکل جاتا ہے اور نکل جانے کے بعد یہ روزانہ پیڑ کے پیچھے سے چھپ چھپ کر اس حسین چہرے کو دیکھتا ہے۔ روزانہ اس چہرے کو جب دیکھ رہا تھا تو اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اس یہودی بچے کا بیان ہے کہ مجھے دل میں سکون ملا کرتا تھا، مجھے قرار آ جایا کرتا تھا، مجھے اس چہرے پر بڑا پیار آیا کرتا تھا۔ اور اب ایسا ہوا کہ اس چہرے کا دکھنا، یہ یہودی بچہ کہتا ہے کہ مجھے دکھنا یہ بند ہو گیا، اب کچھ دن وہ چہرہ جنگل کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ یہ یہودی بچہ روزانہ جنگل کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد اس چہرے کو تلاش کرتا ہے کہ میرا وہ یار کہاں چلا گیا جس کو دیکھ کر میرے دل کے اندر نور پیدا ہوا کرتا تھا، جس کو چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے چہرے پر روحانیت آ جایا کرتی تھی، نورانیت آ جایا کرتی تھی، لیکن اب اس کو وہ چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ روزانہ لگاتار جا رہا ہے لیکن اب اس کو وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر معاملہ ایسا ہوا کہ اب دھیرے دھیرے بچے کو جب وہ چہرہ نظر نہیں آیا تو اب اس بچے نے دھیرے دھیرے کھانا چھوڑ دیا، دھیرے دھیرے پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اتنا لاغر و کمزور ہو گیا کہ یہ بستر پر جب پڑ گیا اس کی ماں آتی ہے اور ماں آنے کے بعد کہہ رہی ہے اے میرے لختے جگر آخر کس چیز نے تجھے اتنا کمزور کر دیا؟ کس وجہ سے تو کھانا نہیں کھا رہا ہے؟ کس وجہ سے تو نے پینا چھوڑ دیا؟ ہر طرح کی خوراک تو تیرے سامنے رکھتی ہے لیکن میرے لختے جگر ذرا بتا تو صحیح اب تو نے کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے، تو نے پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ لیکن یہ ماں کو کچھ جواب نہیں دیتا ہے۔ باپ آتا ہے، باپ آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے اے میرے لختے جگر میں نے تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پالا ہے، ذرا بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے، کس چیز نے تجھے کمزور کر دیا
دیا کہ یہاں تک کہ تُو نے کھانا بھی چھوڑ دیا, تُو نے پینا بھی چھوڑ دیا. بچہ پہلے تو کچھ نہ بولا, لیکن کچھ ہفتے جب گزر گئے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اب وہ بچہ دھیرے دھیرے جب کمزوری کی اور آ رہا تھا, وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب بستر سے اٹھ بھی نہ سکتا تھا, اور اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے باپ کو بلایا اور باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان مجھے لگتا ہے کہ میری آخری وقت ہے, میری آنکھیں آخری سانسیں چل رہی ہے. باپ نے کہا کہ بیٹا اس طرح کیوں کہتے ہو, میری آنکھوں کے سامنے میں تیرا یہ حال نہیں دیکھ سکتا, ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے. تو یہ چھوٹا سا بچہ یہودی ہے اور کہہ رہا ہے اے ابا حضور میں جنگل میں جایا کرتا تھا, وہاں پر میں نے ایک چہرے کو دیکھ لیا تھا, میں نے ایک چہرے کا دیدار کیا تھا, اس چہرے کا میں عاشق بن گیا تھا. جب سے میں نے اس چہرے کو نہیں دیکھا ہے, نہ مجھے کھانے کو جی کرتا ہے, نہ مجھے پینے کو جی کرتا ہے, نہ اب مجھے جینے کا جی کرتا ہے. باپ نے کہا بیٹا بتا تو صحیح وہ چہرہ کس کا تھا. کہا ابا حضور اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو, جس کا چہرہ دیکھ کر میں دیوانہ بن بیٹھا وہ کوئی اور نہیں, تم جسے اپنا دشمن جانتے ہو, میں اس محمد عربی کا چہرہ دیکھ کر اس کا عاشق بن بیٹھا, اس کا دیوانہ بن بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. چھوٹی سی ننھی سی عمر ہے, بچہ دیوانہ بن بیٹھا ہے. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ تو ہمارے دین کا بھی دشمن ہے, وہ تو ہمارا بھی دشمن ہے, تو اس کا عاشق بن بیٹھا ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. نہیں نہیں بیٹا. کہا ابا حضور میں مرنے سے پہلے میری یہ آخری وصیت ہے, آخری فرمائش ہے, اگر تم میرے باپ کہلانے کے حق رکھتے ہو تو میری آخری خواہش کو پورا کر دو. باپ کہنے لگا بیٹا بتا تو صحیح مرنے سے پہلے تیری کیا خواہش ہے. یہ یہودی بچہ کہہ رہا ہے اے ابا حضور میں مرنے سے پہلے بھی اس چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ یہودی بچہ ہے اور عرض کرنے لگا کہ ابا حضور میں مرنے سے پہلے بھی اس چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب باپ مرتا تو کیا نہ کرتا. بیٹے کی حالت کیونکہ زیادہ نازک ہو چکی تھی, جب بیٹے کی حالت زیادہ ناساز ہوگی تو اب یہ باپ چلا, اور چلنے کے بعد کہا کہ جاؤں تو صحیح میں اس کے ٹھکانے پر جاؤں جو میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا بیٹھا ہے, ذرا اس کے پاس جاؤں اور جانے کے بعد میں دیکھوں کہ وہ آ جائے اور میرے بیٹے کو, کیونکہ میرے دین میں میرا مخالف ہے, کیسے میری بات مانے گا. لیکن پھر بھی باپ امید لے کر چلا گیا. کہا کہ چلو میں کہوں تو صحیح, ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں. باپ جب چلا تو حضور صحن حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اب وہ بندہ آیا, اور آنے کے بعد اس یہودی بچے کا باپ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر محمد کون ہے. میرے آقا کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں محمد ہوں, کہو کس طرح آنا ہوا. کہا کہ میرا بیٹا تیرا دیوانہ بن بیٹھا ہے, میں تجھے اپنا دشمن جانتا ہوں, میں تجھے اپنا دشمن مانتا ہوں, دشمن سمجھتا ہوں, لیکن میرا بیٹا تیرا دیوانہ بن بیٹھا ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. کہ کہا کہ اب جب وہ تمہارا دیوانہ بن بیٹھا ہے اور جب سے تمہارے چہرے کو نہیں دیکھا, جب سے تم نے جنگل میں آنا بند کر دیا ہے, اس نے کھانا پینا بند کر دیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب مرنے کے بالکل قریب ہو گیا ہے, آؤ آج اس کو اپنے چہرے کا دیدار کروا دو, کیونکہ وہ مرنے سے پہلے بھی تمہارے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں وہ کیا منظر ہوگا. میرے آقا صحابہ سے فرما رہے کہ صحابہ چلو, آج کوئی دیوانہ پکار رہا. اللہ کہ حضور خود جس بچے کے جنازے کے لیے کہے کہ چلو, بچہ کون ہے, یہودی ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو آج کوئی دیوانہ پکار رہا. تو میرے نبی بچوں کو ساتھ, صحابہ کو ساتھ لے کر اس بچے کے گھر کی طرف چلے, اور وہ بچہ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ جو کئی دنوں سے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دروازے سے اندر ابھی داخل ہی نہ ہوئے تھے کہ وہ بچہ جو ہے کہ بستر سے با ادب ہاتھ باندھے ہوئے حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. جو کئی دنوں سے کھڑا نہ ہو سکتا تھا, وہ صرف حضور کی ابھی آمد بھی دروازے کے اندر نہیں آئے ہیں, باہر سے ہی آتے ہی حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. میں نے یہاں پر عشق کا ایک مقدر باندھا اور پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا, ابھی تو حضور اندر داخل ہی نہیں ہوئے اور وہ یہودی بچہ پہلے کھڑا ہو گیا. تو عشق نے جواب دیا کیونکہ میرے آقا جب راستے میں چل کر آئے تھے تو گرمی کا موسم تھا, میرے آقا کے جسم پر جو پسینہ آیا تھا, اس پسینے کی خوشبو کو جب اس بچے نے سونگا تو سونگنے کے بعد وہ بچہ فوراً بستر سے کھڑا ہو گیا, کیونکہ اس نے میرے آقا کی پسینے کی خوشبو کو سونگ لیا.
یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے، ہم کہیں نا کہ حضور تو ہماری طرح ہے، تو پھر میرے اور آپ کے پسینے سے تو لوگ دور بھاگتے ہیں، تھوڑا سا پسینہ آ جائے تو لوگ دور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ میرے آقا کا ہی پسینہ ہے کہ جس کو اگر بیمار بھی سونگے تو وہ بھی شفا یاب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور شاعر نے وہاں پر بڑا پیارا جملہ کہا، شاعر کہتا ہے کہ اتنا مہک رہا ہے پسینہ حضور کا، کہ اتنا مہک رہا ہے پسینہ حضور کا، کہ خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ حضور کا۔ یہ میرے آقا کے پسینے کی وہ فضیلت ہے۔ اب ذرا آگے کا معاملہ سنیے، میرے آقا جب اس بچے کے سامنے گئے تو اس بچے کے جسم کے اندر طاقت آ گئی، وہ بچہ بولنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے آقا، میرا آخری وقت چل رہا ہے، میں آپ کا دیوانہ بن بیٹھا ہوں، لیکن جب سے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، نہ کھانے کو جی کرتا تھا نہ پینے کو جی کرتا تھا، اب جب آپ کا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ میرا یہ آخری وقت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے موت آ جائے گی۔ تو میرے آقا نے پوچھا پھر موت سے گھبراتے کیوں ہو؟